وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب جس کے قرنوں پہ تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب نے ماشاءاللہ ہمارے شہزادہ اہل حدیث وکیل صحابہ ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لے کر آئے ہیں، اب میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری مراد محبوب عوام، مقرر شعلہ بیان، شہزادہ اہل حدیث وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری احمد قاری وقاص احمد فاروقی صاحب، تو ان کی آمد سے پہلے تمام دوستوں نے بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی رانا ثناء اللہ صاحب کا، بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ضیاء اللہ صاحب کا، اور ان کی پوری ٹیم، عزیز ساتھی، جس بھائی نے بھی جس انداز کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور بالخصوص دعا فرمائیں رانا ثناء اللہ صاحب کی والدہ محترمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ماں جی کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنا ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور آپ اس سردی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے بڑی جلدی سے حضور کے یاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی کیا بات ہے، آپ کے یار تو بڑے ہی اعلیٰ ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے حضور کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا، وہ اعلیٰ عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، بولو وہ کیا عطا کیا ہے؟ اعلیٰ۔ بولو کیا عطا کیا ہے؟ تسی ذرا تھوڑا جا سستی چھڑ کے تسی میرے نال بولنا ہے انشاءاللہ، تے توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا اللہ نے اعلیٰ عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ۔ ویکھو حضور دی صرف ذات اعلیٰ نہیں ہے، آپ دی بات بھی اعلیٰ، آپ دا کھانا بھی اعلیٰ، آپ دا پینا بھی اعلیٰ، آپ دا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ دا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ دا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ دا بچپن بھی اعلیٰ، آپ دا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ دی جوانی بھی اعلیٰ، آپ دی نبوت بھی اعلیٰ، آپ دی رسالت بھی اعلیٰ، آپ دی طہارت بھی اعلیٰ، آپ دی دیانت بھی اعلیٰ، آپ دی امانت بھی اعلیٰ، آپ دی شرافت بھی اعلیٰ، آپ دا حسن بھی اعلیٰ، آپ دا جمال بھی اعلیٰ، آپ دی صورت بھی اعلیٰ، آپ دی سیرت بھی اعلیٰ، آپ دا حسب بھی اعلیٰ، آپ دا نسب بھی اعلیٰ، آپ دا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ دا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ دے والدین بھی اعلیٰ، آپ دا آنا بھی اعلیٰ، آپ دا جانا بھی اعلیٰ، آپ دا زمانہ بھی اعلیٰ، آپ دا قیام بھی اعلیٰ، آپ دا رکوع بھی اعلیٰ، آپ کے سجدے بھی اعلیٰ، آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ، آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ، آپ کا کمبل بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کے نواسے بھی اعلیٰ، آپ کی نواسیاں بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم، جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو اعلیٰ کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاذا، یہ جو زمانہ ہے خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ، یہ زمانہ اعلیٰ کیونکہ یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ، جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جس یارانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ یارانہ بھی یارانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے
لیجئے میرے نبی کے سارے یار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ، آپ کا فاروق بھی اعلیٰ، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا حیدر کرار بھی اعلیٰ، پھر آکھن دیونا میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، پھر جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی بولو وہ بھی اعلیٰ، بولو وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون جانتا تھا، لیکن جب نسبت حضور کی طرف ہوئی ہے نا تو اللہ نے صدیقین کا سردار بنا دیا، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ چلو میں دسنا، اگر میں دساں گے تو پھر سبحان اللہ آکھو گے انشاءاللہ؟ ایک باری آکھ کے بکھاؤں کہ میں اچھی آکھوں نہ سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے نا، تو صبح سویرے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا آپ کے پاس کوئی نئی بات ہے تو مجھے بتائیں، کوئی نیا قصہ، کوئی نیا واقعہ مجھے بتائیں۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ میں نے کوئی نوی گل پتہ لگے گی تو میں جا کے دساں گا کہ ہون ٹوڑے نبی نے ایک اور نوی گل کر چھڑی۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی بات پتہ لگے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، سدرۃ المنتہا میں جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آ گیا۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں، ایک رات کے ایک حصہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اے جڑی گل تسی آکھیے اگر میں کسی بندے نو لے کے آ جاں تسی اس کے سامنے بھی آکھو گے کہ میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا۔ حضور فرماندے نے ابو جہل تو جنوں مرضی لے کے آ جا، تو ایڈا تو مینوں مان یا نہ مان، لیکن تو اینا ضرور ماننے کہ میری اس زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے کے آ جا۔ اب ابو جہل اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، تلاش کرتا پھرتے ابو بکر کہاں، ابو بکر کہاں؟ حضرت ابو بکر مل گئے۔ کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی میں نے سیر کی ہے، اسی رات کے ایک حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس بھی آیا، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر، تیسرے سے چوتھے کا 500 سالوں کا سفر، یہ اتنا سفر بنتا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میں ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں میں کر کے آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں، اور بات عقل میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی ہے۔
ابو جہل خوش ہو گیا، اس نے تو انکار کر دیا، یہ بڑا ماننے والا ہے اپنے نبی کا، یہ تو سب سے بڑا ماننے والا ہے، یہ تو پہلا صحابی ہے، اس نے انکار کر دیا کہ بات عقل میں آتی کوئی نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں، اے ابو جہل بتا تو صحیح نا، یہ بات کہی کس نے ہے کہ وہ آسمانوں سے ہو کر آیا ہے؟ اب ابو جہل بڑا اتراتے ہوئے کہنے لگا، اور کس نے کہنی ہے؟ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، یہ بات تیرے پیر نے کہی ہے، یہ بات تیرے مرشد نے کہی ہے، جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے، جس کی تو غلامی کرتا پھرتا ہے، یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے۔ جب یہ بات حضرت صدیق اکبر نے سنی نا تو بے ساختہ زبان سے کلمات ادا ہوئے، کہا ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ شان صحابہ حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب، تسی سارے نہیں بول دے، نبی علیہ السلام دے یاران دا جرا پیار اور محبت ہے نا، یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ نال پیار ایمان دی نشانی ہے، جس دل دے وچ صحابہ دا پیار کوئی نہیں بولو بندہ مومن ہو سکدا، تو جیری محبت ہوندی ہے نا وہ تو پھر اظہار کر دیئے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے۔ کتنے انعام؟ توڑے بولن تو پتہ لگ گیا ہے، اچھی بولو کنے انعام بھائی؟ انعام سن کے اگر تانوں خوشی ہوئے تو میں نے پتہ لگے کہ تانوں ٹھنڈ نہیں لگ رہی تو تسی ہوشیار بیٹھے ہو۔ پہلا انعام ہے وہ امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ اس بندے نال پیار کر دے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ دوجا انعام ہے وہ امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ اس بندے دی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر چھڑ دے۔ سبحان، چھوٹی گل تے نہیں ہے نا، چلو اگلی گل کر۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے سوال کیتا ہے کہ جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ اس دے نال کی معاملہ کرے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ارجو اللہ ان یناقشہ اللہ الحساب، میں اس گل دی امید رکھنا جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اہل بیت نال پیار کر دے ہے گناہگار، گناہ ہوندے نے غلطیاں، بندہ بشر گناہ ہو جاندے نے غلطیاں ہو گیاں، بندہ مر گیا رب کو تر گیا اللہ دی عدالت چ پہنچے گا۔ امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہوئے گا اہل بیت نال پیار کردا ہوئے گا میں رب کولو اس گل دی امید رکھنا اللہ اس بندے دا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تو معاف کر کے جنت عطا کر چھڑے گا۔ اے ہون تے آنکھو نا سبحان اللہ۔ میں موت والا موضوع شروع کر دیا تسی نہیں بول دیتے ہیں۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑے قبر تر جاون وہ بول دے، ہون بولو نا، جڑے قبر تر جاون وہ بول دے، جڑے مسیتے آ کے بہ جاون وہ بھی بول دے ہیں، وہ بھی نہیں بول دے۔ تسی تے تواڈے اللہ لمبی حیاتی کرے تواڈا شمار تے انہاں چ نہیں نا، تے تسی تے بولو نا، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ، پھر آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا، گل یاد ہے نا، صدیق اکبر نے آکھیا حضور نے فرمایا تے میری عقل دی کی ضرورت ہے، میری عقل حضور دے حکم نو، حضور دے بیان نو میں اپنی عقل دے ترازو تے تولا، اور میری عقل بڑی چھوٹی ہے، حضور دی گل بڑی وڈی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل دا منہ بند ہو گیا۔ میرے حضور علیہ السلام، او پتر ادھر، او میں تینوں باہر بھیج دینا ٹھنڈ دے وچ، ادھر میرے وال ویکھ، چھادیا تو ادھر ہیں، میرے تو بعد تیری تقریر ہے، تو توجہ رکھ ہیں۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا نا بھی بندہ تواڈے، تسی جو کسی بندے نو گل آکھو ہیں تے او آکھے بھی میں نہیں ماندا، میں کسی نو لے کے آنا
اندر سامنے آکھو بھلا جی گل تسی بھی انتظار کرو گے پتہ نہیں کندے کولو جائے گا وہ منے گا کہ نہیں منے گا ہے تو حضور علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کندے کولو گیا ہوئے گا تو پتہ چلے گیا ہے تو میرے یار ابو بکر تو گیا ہے تو ابو بکر نے میری گل دی تصدیق کر چھڑی ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے بلایا یار ابو بکر گل تے سن بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے گل عقل چاندی کوئی نہیں کیونکہ جڑا موجزہ ہوندا ہے نا موجزہ اس نو آکھدے نے جڑا عقل نو عاجز کر دے عقل چ گل نہ آوے انہوں موجزہ آکھدے نے گل عقل چ آندی کوئی نہیں بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے نے لیکن تو میرے گل دی تصدیق کر چھڑی میرے کولو بھی نہیں پوچھیا حضور نے فرمایا میری گل دی تصدیق کر چھڑیے آخر گل کی ہے حضرت صدیق اکبر عرض کر دیں ہن توجہ میرے بارک اگر جملہ پسند آوے تو تسی بول لیں حضرت صدیق اکبر عرض کر دیں آقا ایتے گل ہی کوئی نہیں ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں جدو ابو جہل نے میں نو آکھیا نا کہ تسی 7 آسماناں دی سیر کر کے آئے ہو تے میں صرف ایک لمحہ سوچیا میں آکھیا ابو بکر ہے کیڑی وڈی گل لے اکثر میں حضور دے کول بیٹھا ہونا تے حضور فرماندے نے اے ہنے جبریل آیا ہے رب دا سلام لے کے آیا ہے اے ہنے پیغام لے کے واپس گیا ہے تے ہنے پیغام لے کے آیا ہے اے گیا ہے تے اے ہنے واپس آیا ہے لمحے چ گیا ہے تے لمحے چ واپس آیا ہے تے میں سوچیا اے جڑا لمحے چ بار بار آندا جاندا ہے تے میرے نبی دا غلام ہے نا تے غلام دے آون جاون دی اینی سپیڈ ہے تے پھر امام دے جاون دی سپیڈ کی ہوئے گی وہ ایک کہوے کہ جبریل کلا اڈے ایک کہوے کہ جبریل میرے نبی دی براق دی مہار پھڑ کے اڈے سبحان اللہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ وہ یار ہوئے تے انجدہ ہوئے سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر حضور دے کول بیٹھ گئے تے عرض کر دینے آقا ہو تے ابو جہل نے آکھیا تسی 7 آسماناں دی سیر کر کے آئے ہو ذرا اپنی زبان اطہر چو بھی ارشاد فرماؤ نا کتھوں دی سیر کر رہے ہو ذرا غلام نو بھی تے دسو نا اور میرے نبی واقعہ بیان کرن لگے نے حضور فرماتے نے میں رات نو ستا سا جبریل آیا ہے جبریل نے مینوں اٹھایا ہے مسجد حرام چو اسی مسجد اقصی پہنچے ہاں تے اتھے بڑے بڑے نبی پیغمبر اور رسول سارے موجود سن حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت یعقوب حضرت یوسف صدیق اللہ تمام انبیاء پیغمبر رسول موجود ہیں اور وہاں پر بھی منظر کیا پیش آیا ہے تمام انبیاء موجود ہیں میرے نبی تشریف لے کر کے آئے ہیں اب آقا پوچھتے ہیں جبریل بڑے بڑے نبی بڑے بڑے پیغمبر بڑے بڑے رسول تشریف فرما ہیں اب نماز یہاں پر امامت کون کروائے گا حضرت جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے اعلان کر دیا آقا جہاں پر آپ موجود ہو کوئی آگے مصلی پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے وہاں پر پھر پہلے آپ امام تھے اب آپ امام الانبیاء بن گئے سبحان اللہ آنکھوں نا سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر امامت کروائی پھر ہم چلے پہلے آسمان پر پہنچے حضور واقعہ بیان کر رہے ہیں پہلے آسمان پر پہنچے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ حضور فرماتے ہیں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ میں دوسرے آسمان پر پہنچا کہا صدقت یا رسول کی معنی تسی سچ آکھ دے پہ ہو تسی جو آکھ دے ہو سچ آکھ دے پہ ہو میں 7 آسمانہ دے پار گیا حضرت ابراہیم نال ملاقات ہوئی صدیق اکبر عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ بیت المعمور ویکھیا صدقت یا رسول اللہ میں جنت دی سیر کی تھی صدقت یا رسول اللہ نمازہ دا تحفہ ملیا صدقت یا رسول اللہ 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 تسی سچ آکھ دے ہو صدقت یا رسول اللہ حضرت ابو بکر نے انی وری آکھیا صدقت یا رسول اللہ پھر ایک وری میرے نبی نے بھی آکھ چھڑیا اور یارو جان
جانتے ہو نا جدو میرے نبی معراج تو واپس آمن لگے نے جبریل واپس آ رہے میرے نبی دے نال آ رہے میرے نبی نے جبریل کو لو پوچھیا اے جبریل دست صحیح نا اج تک آسمانہ تے آیا کوئی نہیں کسی بندے دے ذہن وچ خیال آیا کوئی نہیں میں جاواں گا زمین دے اتے میں دساں گا میں آسمانہ دی سیر کر کے آیا کون میری گل دی تصدیق کرے گا جبریل نے بھی آکھیا سی سونیا اور کوئی مننے یا نہ مننے ٹوٹا یار ابو بکر ضرور تصدیق کرے گا اور ضرور مننے گا حضرت ابو بکر آختے نے صدقتا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ میرے نبی بھی بولے میرے نبی فرماندے نے او یار ابو بکر تو میری ہر گل دی تصدیق کر چھڑنے جا پھر آج تو بعد انتا صدیق یا ابا بکر انتا صدیق اے تو میری گل دی تصدیق کرنے میرا ہر امتی قیامت تلک واسطے تینوں بھی صدیق دے نام تو ہی جانے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان صدیق اکبر شان صحابہ سیدنا صدیق اکبر پتہ لگ گیا نا حضرت ابو بکر نو صدیق کیوں آخدے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کدی میرے نبی کو نہیں پوچھا حضور ہے گل کیویں ہے کیوں ہے ایک اللہ کیوں کرنا ہے حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر عرض کر دیں ٹھیک ہے حضور جی میں تسی فرمایا ہے ٹھیک ہے چل آکھیا چلنا ہے تے چل پہ پوچھیا نہیں کتھے چلنا ہے کیوں چلنا ہے کیویں چلنا ہے بس آکھیا ٹوڑا حکم بس سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر اور آؤ ہن چلنے ہاں میرا دل چاہتا ہے میں حضور دے چارے یاراں دا تذکرہ کراں ٹوڑا موڈ ایک دا بھی کوئی نہیں تھی لیکن مینوں پتہ ہے جرا رانا ثناء اللہ صاحب نے ضیاء اللہ بھائی نے نوجوان ساتھیوں نے جڑی محنت کیتی ہے تے چلو میں انہاں نوں سنا دینا ٹوڑا موڈ کوئی نہیں ہے اچھی آکھو سبحان اللہ تے میرا آمن دا بھی موڈ کوئی نہیں سی انی تند تے 4 گھنٹیاں دا راہ ہے سبحان اللہ 4 گھنٹیاں دا راہ اور بس ان کی محبت اور میں آ گیا اور صبح جمعہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ واپس جا کے جمعہ پڑھانا ہے تو جو میرے وال رکھو تاکہ تواڈی محبت دا مینوں پتہ لگے حضرت میرے نبی دا دوجا یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ میرے نبی دا ہر یار ہی آلہ بولو میرے نبی دا ہر یار ہی اچھی بولو ذرا میرے نبی دا ہر یار ہی اچھی بولو میرے نبی دا ہر یار ہی لیکن سارے یاراں دے وچوں میرے نبی دا یار حضرت سیدنا فاروق اعظم انہاں دی عظمت سارے یاراں دے وچوں نرالی ہے سارے یاراں دے وچوں عظمت نرالی شان نرالی ہے مقام نرالے توجہ میرے وال رکھیا جنا ویکھو تے صحیح نا سارے میرے نبی دے یار میرے نبی دے محب نے حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے محبوب نے سارے میرے نبی دے یار میرے نبی دے طالب حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے مطلوب سارے میرے نبی دے یار میرے نبی دے مرید نے حضرت فاروق اعظم میرے نبی دی مراد نے میرے نبی نے حضرت عمر کو رب سے مانگ کر کے لیا ہے سبحان میں پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ عمرے کی سعادت سے میں واپس آیا ہوں اور یہ میرا دوسرا جلسہ ہے تو وہاں کا منظر اور وہاں صحابہ کا پھر تذکرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا اور کیا کہا اللہم عز الاسلام بعمر ابن الخطاب اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم عطا کر دے سبحان اللہ توجہ میرے وال رکھیا جائے جناب والا دیکھیں تو سکینہ ہم سب کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے لیکن حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی سبحان اللہ حضرت عمر آئے تو اسلام کو عزت مل گئی اسلام کو شان مل گئی اسلام کو وقار مل گیا اور آؤ توجہ میرے ور رکھیا جے دو
دعاواں تمام انبیاء کرام دے وچوں میرے نبی نو رب کولو منگ کر کے لیتا گیا ہے، اور تمام صحابہ کرام نے سے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دو دعاواں، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کیتی ہے، ایک دعا تیرے اور میرے نبی نے کیتی ہے۔ ہم دعا دے وچ فرق ویکھیا جے، اگر فرق تانوں سمجھ آوے تے بولے آ جے۔ دعا حضرت ابراہیم نے کر چھڑی گے، بیت اللہ تعمیر کیتے، بیت اللہ تعمیر کرنے تو بعد حضرت ابراہیم عرض کردے نے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول عطا کر دے جو ساری کائنات میں سے اعلیٰ عرفہ بلند اور بالے، جس کے لیے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گئے، وہ رسول عطا کر دے۔ میں نو آکھن دیو حضرت ابراہیم نے آکھیا رسولن کے اوپر جو تنوین ہے وہ عظمت کی تنوین ہے۔ میرا تخیل کہندے حضرت ابراہیم نے آکھیا ہوئے گا اللہ و رسول عطا کر دے جس دے واسطے تو وعدے لیتے عالم ارواح دے وچ، وہ رسول عطا کر دے۔ اتنی عظمت والا رسول کہ جو انگلی اٹھائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اتنی عظمت والا رسول کہ جس کے پسینے کو شیشیوں میں بھرنے کے لیے لوگ آ جائیں، اتنی عظمت والا رسول جو درخت کو اشارہ کرے تو درخت اس کے قدموں میں آ کر کے سلامی پیش کرے، اتنی عظمت والا رسول جو راستے سے گزرے تو پتھر بھی ان کو سلام کرے، ان کی عظمت والا، اتنی عظمت والا رسول، اتنی شان والا رسول کہ جس کو معراج بھی ہو تو عرشوں کی سیر ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم نے دعا کی اور مانگا، اور وہ مانگا جو رب کے خزانے میں ایک ہی تھا، جس جیسا نہ رب نے بنایا نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا ہے، میرے آقا کو مانگا۔ حضور فرماتے میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں، لیکن جڑی گل تو انہوں میں دسن لگا، میرے نبی کو رب سے مانگا حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے ہیں، دعا کر کے چلے گئے۔ کئی سو سال کے بعد دعا جو ہے وہ عملی جامہ پہن کر کے آئی ہے، لیکن آؤ ادھر آؤ تو انہوں میں وکھاما میرے نبی نے دعا جڑی کیٹی ہے رات دی طریقی دے وچ۔ میرے نبی نے رب کو لو عمر منگے، کئی سو سال نہیں گزرے، کئی سال نہیں گزرے، کئی مہینے نہیں گزرے، رات دی طریقی وچ میرے نبی نے رب کو لو عمر منگے۔ صبح دا سویرا ہوئے اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا۔ شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ سبحان حضور فرماتے ہیں عمر آپ کو اللہ نے اتنی جلالت، اتنی عظمت عطا کی ہے، جس راستے سے عمر گزرتے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ میں آخنا کل بھی شیطان فاروق اعظم تو ڈردا سی، اج بھی شیطان فاروق اعظم دے نام تو ڈر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ اگلی گل آکھاں، شیطان جان دیو، شیطان ابلیس جان دیو؟ کوئی نہیں جان دے۔ ساری دیہڑی ہوں دے پیچھے چل دیو تے رات نو آخ دیو جان دے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تے شرط محفوظ فرمائے۔ شیطان ابلیس کو جب اللہ نے کہا نا کرو سجدہ آدم علیہ السلام کو، تو کہنے لگا نہیں، انکار کر دیا۔ اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ابلیس نے دعا کی تھی اے اللہ مینوں قیامت تلک واسطے مہلت دے دے، میں قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، دعا قبول ہو گئی۔
جب دعا قبول ہو گئی ابلیس کہنے لگا وعزتی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، اب مجھے تو نے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی ہے، اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ بہت بڑا جملہ بولا ابلیس نے، میرا تخیل کہتے اللہ نے کہا ہوگا ابلیس بڑی بات کہتے ہیں، میرے بندوں کو آگے لگائے گا، میرے بندوں کے پیچھے چلے گا، میرے بندوں کو میرا باغی بنا دے گا، میرے بندوں سے غلطیاں کروائے گا۔ اللہ نے کہا ہوگا اور میں اپنے نبی کی امت میں ایک ہی شخص فاروق اعظم پیدا کروں گا، جس راستے سے وہ گزرے گا تو وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، اور اگلی گل آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی پہچان آپ سخاوت کے علمبردار ہیں۔ میرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا، حضور فرماتے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے آقا خوش ہوئے، آپ راضی ہوئے، حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے پھر اعلان کیا چندہ چاہیے مجاہدین کے لیے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، آقا 200 اونٹ، آپ پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، آقا 300 اونٹ، آقا 400 اونٹ۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ میرے نبی اتنا راضی ہوئے، میرے نبی اتنا خوش ہوئے، میرے نبی کی زبان اطہر سے جملے ادا ہوئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں عثمان نقدی سامان بھی چاہیے، نقدی سکے، نقدی پیسے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان گھر گئے اور جا کر کے 1000 سونے کے سکے آپ اپنی جھولی میں انڈیل کر کے میرے نبی کے پاس آگے، میرے نبی مصلی پر بیٹھے، یوں حضرت عثمان نے نا اپنی جھولی میرے نبی کے سامنے انڈیل دی۔ اب میرے نبی یوں سکوں کو اچھال رہے ہیں اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا دی میرے نبی نے، اور میرے نبی کیا کہتے ہیں اللہم ارض لعثمان۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ محترم جناب شیخ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی گل نو انشاءاللہ جلدی ختم کرنا، توجہ میرے پر رکھیا جائے۔ میرے نبی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے اور میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم ارضا لعثمان، اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ اب میرے نبی نے اپنا جملہ تبدیل کر دیا۔ پہلے حضور نے فرمایا سی اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے، کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان نے میرے نبی کو اتنا راضی کیا، میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کو لو کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ او کالا آخد ہے
کل آخدے صحابہ کو اے غلطی ہوئی ہے حضور فرماندے نے غلطی ہو بھی جائے پھر بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. وہ آخدے نہیں ابو بکر و عمر جنت چ کوئی نہیں جاون گے. میں آکھیا تو کل دی گل کرنے, کل جنت چ نہیں جاون گے. آ میرے نال چل, میں تو ہون ویکھ کے آیا, میرے نال چل میں تینوں وکھانا. تو کل دی گل کرنے او تے اج بھی اپنے نبی دے نال جنت دے وچ ہی آرام فرمانے. سبحان اللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس زمین کے اوپر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میرے نبی کا روضہ ہے. اور مینوں نہیں پتا اور تانوں نہیں پتا, اسی اپنے رب دی رحمت دے متلاشیاں. اللہ جنت عطا کرے گا. وڈے تو وڈا ولی ہے, وڈے تو وڈا اللہ دا عبادت گزار بندے, لیکن کوئی اے نہیں آکھ سکدا, کوئی گارنٹی نہیں دے سکدا ہے کہ جنتی ہے. لیکن آؤ نہ ویکھو تے صحیح نا, حضرت ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں آرام فرمائے. اور میں اگلی گل آکھاں, حضور نے فرمائے جتھوں انسان دی مٹی لتی جاندی ہے اتھوں ہی واپس لٹائی جاندی ہے. پھر مینوں آکھن دیو نا, جتھوں مٹی حضور دی لتی گئی ہے اتھوں مٹی ابو بکر و عمر دی لتی گئی ہے. اور میرے نبی دی مٹی بھی جنت وچوں, حضرت ابو بکر و عمر دی مٹی بھی جنت وچوں آئی ہے. اوے آکھو سبحان اللہ. تسی بڑے ٹلے بندے ہو, صحیح گل ہے. تانوں نہ تند چبانا چاہیے, جنہیں تسی ٹھنڈے بندے ہو تانوں سارے نوں تند چبانا چاہیے. اچھی آکھو سبحان اللہ. اے پتر کھیس لا نظر آوی کاندی سردی ہے بولا مسیتے ہیں مولویاں دی گرمائش ہی نہیں ہوندی, تانوں ٹھنڈ پیا لگدی ہے. اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. پھر آکھو ذرا سبحان اللہ. آؤ آخری بات, حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. کون شیر خدا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دماد حضرت علی المرتضیٰ. کون؟ حضرت علی المرتضیٰ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ, حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ, میرے پیر حضرت علی المرتضیٰ, میرے مرشد حضرت علی المرتضیٰ, میرے امام حضرت علی المرتضیٰ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی المرتضیٰ. سب سے پہلے حضرت علی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا نا, تھوڑے عرصے کے بعد قرآن پاک کا نزول ہوا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور میرا سونا نبی اپنے رشتہ دارانو جمع کر کے میرا پیغام سنا. میرے نبی نے تمام رشتہ دارانو جمع کیتے. حضرت علی بھی میرے نبی دے رشتہ دار نے, میرے نبی دے چچا زاد نے, حضرت علی بھی موجود نے, تمام رشتہ دار موجود نے. میرے نبی نے توحید دا اعلان کیتے, لیکن کوئی بھی منن واسطے تیار کوئی نہیں. سارے رشتہ داراں دے وچوں حضرت علی کھڑے ہوئے عرض کردے نے, آقا کوئی اور مننے یا نہ مننے, میں منن واسطے تیار ہاں. کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے, میں ساتھ دیون واسطے تیار ہاں. چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا, حضرت علی ہمیشہ میرے نبی کے ساتھ رہے, کبھی ساتھ چھوڑا نہیں. دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے, پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے, تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے, مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے, شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے, بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے. حضرت علی میرے نبی کے اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے. میرے نبی نے پھر ارشاد فرما دیا. حضور فرماتے ہیں, یا علی انت منی و انا من کا. علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا, اے مولا علی دی شان سن کے تے شیر بن کے آکھو نا سبحان اللہ. اے گل مک گئی, گل اینڈ وال چاہ رہی ہے. حضور فرماندے نے, جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں, ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں ہو سکدا, کوئی نہیں ہو سکدا. اسی فخر نال آکھنے ہاں, ساڈے
دل وچ مولا علی دا پیار ہے، بولو ساڈے دل وچ مولا علی دا پیار ہے، سبحان اللہ۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کون حضرت علی ہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مہاجر انصار نو ایک دوسرے دا پائی بنا رہے نے، سارے نو ایک دوسرے دا پائی بنا چھڑے، حضرت علی اکیلے رہ گئے، کسی کو بھائی نہیں بنایا حضرت علی کا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ بولو علی میرے نبی دا ویرے، علی میرے نبی دا اچھی بولو علی میرے نبی دا۔ کسی کو لو ایہو جا ویر ہے تے لیا کے وکھائے، سبحان اللہ، علی میرے نبی دا ویر ہے۔ پھر میں اپنے پیارے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب ضیاء اللہ بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون؟ حضرت علی۔ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دائے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دو سک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ پڑیا کر صدا چواں تے سارا دے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت علی مرتضی، مولانا وقاص فروکی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاجی صاحب ابھی جوان ہے، صبح حاجی صاحب بول دیں تسی نہیں آخدے، تسی بھی آکھو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیر خدا کی عظمت کا عالم یہ تے پتر ویکھو، شیر باپ شیر خدا ہیں اور پتر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، اور اماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نے آکھن دیو نا میرے نبی نے کی فرمایا؟ حضور فرماتے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر میں اپنے بھائی کا حکم پورا کروں، کون سیدنا امام حسین؟ کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اقدت آرے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نام بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری یا کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، اور گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگوں، توڑی ٹھنڈ بھی جاندے جاندے سانو یاد رہے گی ہیں کہ ایسی ٹیل آتے مگر تسا نہیں بولے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو ہیں آخری 5 منٹ 3 منٹ تو ہون بولنا تسی ہے،
ہاں ایسا فرمانے 5 لا چڑھو ہیں یہ لوانے انہاں کول پوچھ لو ہیں لانے میں تقریر کر چھڑی ہون کرنی ہے تساں ہیں تے ذرا تیار ہو وہ میرا دل میں حضور دے 4 یاراں دا ذکر کیتا ہے میرا دل چاہندا ہے ہن میں حضور دے سارے یاراں دا ذکر کرا سبحان اللہ تے اے ذرا اونچی ہون میرے نال گل مک گئی توجہ میں رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے یار اعلیٰ بولو حضور دے سارے یار پھر بولو حضور دے سارے یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میرے نبی دے قلب اطہر تے اترے ہے تے قرآن سنایا میرے نبی نے صحابہ نویں تے ساڑھے تک قرآن پہنچان والے کون نے بلا اچھی بولو قرآن ایک آواز کر کے بولو میرے نبی دے جرے یار نے توڑے تک قرآن پہنچاون والے کون نے بلا سب بولو صحابہ میرے نبی کے جو یار آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں بلا پھر بولیں آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہیں آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے گواہ کون اونچی بولو میرے نبی کی رسالت کے گواہ کون میرے نبی کی طہارت کے گواہ کون ایک دا نام نوٹ ہو رہے ہیں فرشتے لکھ رہے نے اپنے نبی دے 11 واسطے بولو اونچی بولو میرے نبی دی نبوت دے گواہ کون میرے نبی دی طہارت دے گواہ کون میرے نبی دی صداقت دے گواہ کون میرے نبی دی دیانت دے گواہ کون میرے نبی دی شرافت دے گواہ کون میرے نبی دے معجزات دے گواہ کون میرے نبی دے قیام دے گواہ کون میرے نبی دے سجدہ دے گواہ کون میرے نبی دی دعاواں دے گواہ کون میرے نبی دے جامن دے گواہ کون میرے نبی دے کردار دے گواہ کون میرے نبی کے ساتھ بدر میں آنے والے کون میرے نبی کے ساتھ احد میں آنے والے کون میرے نبی کے ساتھ خندق میں آنے والے کون میرے نبی کے لیے جاننے دینے والے کون میرے نبی کے لیے بچوں کو یتیم کروانے والے کون میرے نبی کے لیے بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون میرے نبی کے لیے پھانسی کے پھندوں پر چڑھنے والے کون میرے نبی کے لیے احد احد کا نعرہ لگانے والے کون میرے نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے کون صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم ہے جب تک صحابہ کی عزت محفوظ ہے قرآن محفوظ صحابہ کی عزت محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع صحابہ کا دفاع میرے پیغمبر کا دفاع صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع صحابہ کا دفاع شریعت کا گواہ شریعت کا تحفظ میں نے اس سے بھی پوچھا میں نے کہا تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اسلام کا حلیہ تبدیل کرنے لگتا ہوں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں صحابہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں میں نے کہا اگر صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں تو ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی منہ میں زبان رہے گی ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ ہم صدیق کی صداقت کا پرچم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا پرچم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ مولا علی کے تذکرے کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس کو بتاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں جو بھار نبوت کا مدنی
مدنی نے اٹھایا تھا، اس بھار نبوت کے شاہگیر صحابہ ہیں، اور 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کو صحابہ و اہل بیت کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔